ایمان اور امتحان، ایمان اور آزمائش، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ آپ دیکھیں، سب سے زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، امتحانات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ پر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے اوپر امتحانات ہیں، سب سے زیادہ میرے اوپر دکھ آئے ہیں، سب سے زیادہ میرے اوپر آزمائشیں آئی ہیں۔ تو ایمان اور امتحان لازم ملزوم ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، آزمائش بھی اتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں آزمائش کروں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی گئی ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ آزمائش کیوں کرتا ہے؟ اللہ جانچنا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، ایمان کے ساتھ مخلص کون ہے اور ایمان کے ساتھ جھوٹا کون ہے، حق کے ساتھ کون اپنی جان لگاتا ہے اور کون بندہ منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی تمہیں جنت مل جائے گی؟ نہیں، آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں، انہیں آزمایا گیا ہے، پرکھا گیا ہے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر مصیبتیں بھیجی گئیں، ان پر دکھ بھیجے گئے، وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، وقت کا نبی خود اور ایمان والے ان آزمائشوں میں آ کے پکار اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے، ایمان کے ساتھ آزمائش لازمی ہے۔ کیوں؟ اللہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ سچا ہے اور کون ایمان کے ساتھ جھوٹا اور منافق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان کے دعوے دار ہیں، عشق نبی کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارا ہر کام سنت کے خلاف ہے، ہمارا ہر کام دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں کتنے مواقع آتے ہیں ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت نبوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی غمی خوشیوں کو دیکھیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ ہم پیٹھ پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ برا بھلا نہ کہیں، چہ جائے کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح نہیں، میں ایمان کی آزمائش کروں گا، دیکھوں گا دین کے ساتھ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اب دیکھیں معرکہ خندق، غزوہ خندق، آپ دیکھیں مسلمان کتنی بڑی آزمائش سے آزمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، ہر طرف سے مصائب آ گئے، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، تمہارے دل گلوں کو آ پہنچے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے متعلق قسم قسم کے گمان کرنے لگ گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہاں مومن آزمائے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں سخت جھنجھوڑا گیا۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔
اللہ کی محبت کی دعویٰ کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آزما رہا ہے پھر کتنے میرے محبت میں مخلص ہیں۔ تو جب اللہ نے امتحان لیا نا، آزمایا، تو وہ صحابہ ایمان پہ، آزمائش پہ صحیح اترے، اللہ نے ایمان پہ استقامت دی، تو اللہ آگے تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھایا، وہ بڑے پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ اللہ نے پھر ان کے لیے جنت جیسا مقام تیار کر کے رکھا ہے، بلکہ دنیا ہی میں بخشش کا سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ نے آزمایا، پھر انعام بھی بڑھا دیا۔ آپ دیکھیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ ایک کافرہ کے غلام ہیں، آپ اس ملکہ کے لیے، اس مالکہ کے لیے، اس کافرہ کے لیے لوہے کے اوزار بناتے ہیں اور بیچ کے اسے پیسے دیتے ہیں۔ تو آپ بھٹی میں اس لوہے کو گرم کرتے ہیں، تو وہ ظالمہ اتنی ظالم تھی، وہ کبھی کبھی آتی، وہ لوہا نکال کے حضرت خباب کے جسم پہ داغ دیتی۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے۔ ایک دفعہ تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی، چند نوجوان لڑکوں کو لے آئی، پہلے مارا پیٹا، پھر بھٹی سے کوئلے نکالے، زمین پہ بچھا دیے، حضرت خباب کو اس کے اوپر لٹا دیا اور اوپر اس کے بھاری پتھر رکھ دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی چربی پگھل پگھل کے اس نے ان کوئلوں کو راکھ بنا دیا۔ جب اٹھے تو سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت خباب اپنی کمر دکھاتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اب تو اللہ سے دعا کریں اللہ کی مدد آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب کو تسلی دلاتے ہیں، ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں، خباب یہ تو کوئی تکلیفی نہیں ہے، صبر کریں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بہت آزمائے گئے ہیں، ان کا جسم آروں سے چیر دیا گیا ہے، ان کے جسم کو لوہے کے کنگیوں سے نوچا گیا ہے، ان کے جسم کو ذرہ ذرہ کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان سے ایک سر کے بال جتنے بھی نہیں ہلے، بلکہ ایمان پہ انہوں نے استقامت اختیار کی ہے۔ تو بھائی ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، کمزور ہیں ہم بہت، تو ہم ایمان کا، محبت رسول کا، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ مخلص رہیں۔ وہ اس صورت میں اللہ ہمیں آزمائیں گے کہ یہ میرے دین کے ساتھ کتنے سچے ہیں۔ تو جب کسی سنت اور بدعت کا مقابلہ آئے تو بدعت کو چھوڑیں، سنت کو اختیار کریں، توحید اور شرک کی جگہ پہ شرک کو چھوڑ دیں اور توحید کو اختیار کریں، اسی میں کامیاب